الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه، مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز و محترم علماء ذی وقار، برادران دین و ملت، مرکزی جامع مسجد نور منڈی سکھے کی میں 10 روزہ محافل
ذکر شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 7ویں نشست میں آج ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے صمیم قلب سے سپاس گزار ہوں، شکر گزار ہوں اپنے مخدوم و محترم فخر السادات شہنشاہ خطابت صاحبزادہ عالی مرتبت حضرت علامہ مولانا پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب چشتی صابری دامت برکاتہم العالیہ کا کہ انہوں نے کمال محبت اور شفقت فرماتے ہوئے آج کی محفل میں حاضری کے لیے مجھے حکم دیا۔ میں ان کے حسب الارشاد آج کی محفل میں حاضر ہو کر قلبی مسرت، قلبی راحت محسوس کر رہا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قبلہ سید صاحب کو صحت و سلامتی، عافیت، عزت و آبرو کے ساتھ تعدیر دین و مسلک کی بے باک ترجمانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ان کا سایہ عاطفت اہل سنت و جماعت پر رب ذوالجلال دراز فرمائے۔ آپ تمام حضرات جس محبت، جس عقیدت سے ان محافل میں شرکت فرما رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر آپ حاضری دے رہے ہیں، تمام آنے والے عاشقان رسول، محبان صحابہ و اہل بیت کے لیے میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال شہدائے کربلا کے تصدق میں اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت کے توسل سے تمام حاضرین کو برکات دارین عطا فرمائے۔ جن مبارک اور پاک ہستیوں کے ذکر کے لیے ہم جمع ہیں، ان کے فیضان سے اللہ کریم سب کو مستفیض اور مستنیر فرمائے۔ شہادت ایک منصب ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ میں ان لوگوں کی عزت، ان کے مقام، ان کے مرتبہ اور ان کی عظمت شان کو بیان فرمایا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جانی قربانی دیتے ہیں، ان لوگوں کی عزت و عظمت رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اجاگر کی اور بے نیاز رب نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ مارے جائیں، اللہ کے راستے میں جو لوگ قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھنے کے لیے جس شعور کی ضرورت ہے تم اس شعور سے خالی ہو، اس لیے شہید کی زندگی کی کیفیت اور ماہیت کو تم نہیں سمجھ سکو گے، تمہیں شعور ہی نہیں،
رب ذوالجلال نے ان لوگوں کو حیات جاویدانی عطا کی ہے، انہیں زندگی بخشی ہے، اس لیے جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اس آیت کریمہ میں بے نیاز رب نے اللہ کے راستے میں قتل ہونے والوں کو، جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو مردہ کہنے سے روک دیا ہے، انہیں روکا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو۔ اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے ان لوگوں کو مردہ گمان کرنے، مردہ تصور کرنے، مردہ خیال کرنے سے بھی منع کیا۔ اس آیت کریمہ میں انہیں مردہ کہنے سے روکا گیا، منع کیا گیا، لیکن دوسری آیت کریمہ میں بے نیاز رب نے جو اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں، جانی قربانی دینے والے ہیں، انہیں مردہ گمان کرنے سے بھی منع فرمایا۔ آیت کریمہ سنیے، رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ تصور بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور انہیں اپنے رب کی بارگاہ سے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے، عند ربہم یرزقون، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور شہید کو اللہ نے جو عزتیں دی ہیں، جو عظمتیں دی ہیں، جو مقامات عطا کیے ہیں، جو بلندی عطا کی ہے، جو رفعت عطا کی ہے، اللہ کی ان عطاؤں پر شہید اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی خوش ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، شہید بڑا ہی مسرور ہے، وہ بڑا ہی خوش ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے اسے جن عطاؤں سے نوازا ہے، جن انعامات سے نوازا ہے، تو شہید تو اس پہ بڑا ہی خوش ہے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اب جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، ان کے بارے میں قرآن مجید کی 2 آیتیں میں نے عرض کی، لیکن ان آیتوں میں شہید کا لفظ نہیں آیا۔ تو جو اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث شریف اس سوال کا جواب دے رہی ہے۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ جو اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اسے شہید کہتے ہیں؟ یہ بات ہمیں کس نے بتائی اور کہاں سے پتہ چلا؟ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث شریف ہے، حضور نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں مارا جائے، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں وہ شہید ہوتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، مارا جائے۔ کتنا مقام ہے شہید کا! یہ ایک مقام ہے، ایک منصب ہے، ایک مرتبہ ہے۔ شہادت ایک ایسا منصب ہے، ایک مقام ہے، جس کو پانے کے لیے، جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اور شہید ہونے کے لیے اجلہ صحابہ کرام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے، اے رب کریم مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو مراد نبوت ہیں، جو مراد رسول ہیں، جو مطلوب مصطفیٰ ہیں، جن کو عرش والے رب سے مدینے والے آقا نے مانگ کر لیا تھا،
عمر بن خطاب کو رب سے مانگ کے لیا تھا. حضرت عمر نے جو حج اپنا زندگی مبارکہ کا آخری حج فرمایا تو واپسی پر آپ نے زمین پر لیٹے ہوئے تھے, آسمان کی طرف دیکھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر حضرت عمر فاروق اعظم دعا مانگ رہے ہیں, اللہم اجعلنی موتا فی سبیلک, یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر, واجعلنی فی بلد رسولک, اور اس شہادت کی موت اگر آئے تو پیارے آقا کے شہر مدینہ منورہ میں آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا مانگ رہے ہیں شہادت کی موت ملے اور شہر مدینہ میں ملے. یہ دعا میدان عرفات سے واپسی پر حضرت عمر نے مانگی. یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ شہر بھی مدینہ منورہ, دیار حبیب, محراب بھی پیارے نبی کریم کا, مصلی بھی پیارے نبی کریم کا, اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 26 ذی الحجہ کو حملہ ہوتا ہے, خود کش قاتلانہ حملہ ہوا حضرت عمر فاروق اعظم پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور محرم شریف کی پہلی تاریخ کو آپ نے جام شہادت نوش کر دیا. شہادت کی تمنا کی, آرزو کی, مدینہ منورہ میں شہادت کی موت مانگی. رب ذوالجلال نے اعلیٰ درجے میں دعا قبول کی کہ موت بھی شہادت والی ملی, اور شہر رسول بھی ہے, دیار نبی بھی ہے, دیار حبیب بھی ہے, اور محراب النبی میں حضرت عمر فاروق اعظم کو شہید کیا گیا. شہادت ایک منصب ہے, ایک مقام ہے جس کو پانے کے لیے تمنا کی جاتی ہے. اور یاد رکھیے جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں قیامت تک لوگ شہادت پاتے رہیں گے, اور گزرے ہوئے زمانوں میں بھی لوگ شہید ہوتے رہے, اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ دیتے رہے. لیکن ان شہداء کی عزت و عظمت کا کیا کہنا, ان شہداء کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا جن کو زبان رسالت سے شہید کا لقب ملا, جن کو زبان رسالت سے شہید کا لقب ملا ہے, ان کی عزت و عظمت کا مقابلہ کوئی شہید نہیں کر سکتا, کیونکہ آمنہ کے لال نے ان کو اپنی زبان اقدس سے شہید کا ٹائٹل, شہید کا لقب اگر ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے. میں ایک حدیث شریف آپ کو مشکات شریف سے سنانا چاہتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ کا وہ باعظمت اور باوقار پہاڑ جس کا نام جبل احد ہے, اور جبل احد مدینہ منورہ کا وہ پہاڑ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا جبل یحبنی و احبہ, فرمایا احد پہاڑ وہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے, میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. میرے آقا کریم جب احد پہاڑ پہ جلوہ گر ہوئے تو آپ کے معیت میں, آپ کی صحبت میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں, حضرت عمر فاروق اعظم ہیں, حضرت عثمان غنی ہیں, جو جبل احد پہ حضور کے ساتھ تشریف لے گئے. اور جیسے ہی میرے آقا کریم نے جبل احد پہ ورود مسعود فرمایا تو جبل احد جو ہے وہ خوشی سے جھومنے لگا, وجد میں آ گیا, لرزنے لگا. جیسے ہی احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا, نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پائے اقدس سے جبل احد کو ٹھوکر ماری, اور پائے اقدس کی ٹھوکر مار کے میرے آقا نے فرمایا اسبت احد اسبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان. اے احد پہاڑ ٹھہر جا, تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے, ایک صدیق ہے, اور 2 شہید کھڑے ہیں. سکھے کی منڈی کے غیور عاشقان رسول یہ نقطہ سمجھنے والا ہے اس حدیث شریف میں کہ شہادت تو ابھی ہوئی نہیں, شہادتیں بعد میں ہوئیں.
لیکن آمنہ کے لال ان کی شہادت کی خبر بھی دے رہے ہیں، ان کی شہادت کی اطلاع بھی دے رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ رب ذوالجلال نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو یہ مقام عطا کیا، یہ مرتبہ عطا کیا، یہ عظمت عطا کی کہ آنے والے واقعات کی میرے آقا کریم پہلے سے خبر بھی دے رہے ہیں، پہلے سے اطلاع بھی دے رہے ہیں۔ شہادتیں بعد میں ہونی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں احد پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید کھڑے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت بڑی ہی باعظمت شہادت ہے کہ ان کی شہادت کی خبر بھی، اطلاع بھی رسول اللہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عثمان غنی ذی النورین کی شہادت کی خبر بھی حضور دے رہے ہیں۔ یہ 2 وہ عظیم شہید ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، جن کو زبان رسالت سے شہید کا ٹائٹل بھی ملا، شہید کا لقب بھی ملا، جن کو حضور نے شہید کہا۔ اور تیسری ہستی پاک جن کی یادیں دل میں بسائے ہوئے، اور جیسے ہی محرم شریف کا چاند نظر آتا ہے اس ہستی پاک کے ذکر کی محافل سجائی جاتی ہیں، ان کی عزت و عظمت کو سلام نیاز پیش کیا جاتا ہے۔ اس ہستی پاک کو دنیا سیدنا حسین کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ حاضرین محترم، امام عرش مقام، امام عالی وقار، امام عالی مرتبت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، وہ عظیم ہستی ہے، وہ عظیم ذات ہے جن کے بچپن میں ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی، جن کے بچپن میں ان کی شہادت مشہور ہو گئی تھی۔ خبر کیسے مشہور ہوئی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، امام حسین بالکل کم سن ہیں، 4.5 سال 5 سال کی عمر ہے۔ سیدنا امام علی وقار سیدنا حسین پاک کی رضی اللہ عنہ کھیلتے کھیلتے حضور کی گود میں آئے، میرے آقا کریم آبدیدہ ہو گئے۔ جب آبدیدہ ہوئے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حسین کھیلتے ہوئے آئے اور چھلانگ لگا کر آپ کی آغوش میں، آپ کی گود میں بیٹھ گئے، تو حضور ہم نے دیکھا کہ آپ آبدیدہ ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، حضور خیریت تو ہے؟ یہ رونا، یہ آنسو اور چہرہ بھی مغموم ہو گیا، حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا اسے دل پہ لکھ لیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اتانی جبرائیل، میرے پاس ابھی جبریل آیا ہے اور اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے، ان امتی ستقتل ابنی ھذا، کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ سید الشہداء کربلا، نواسہ سید الابرار سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت باقی تمام شہداء سے اس لیے منفرد ہے، ممتاز ہے کہ آمنہ کے لال نے ان کے بچپن میں امام حسین کی شہادت کی خبر بھی دی، حضور نے اطلاع بھی دی، اور آپ کے بچپن سے تمام صحابہ، تمام اہل بیت یہ جانتے تھے کہ حسین ابن علی کربلا میں شہید کیے جائیں گے۔ دوسری حدیث شریف، ایک حدیث شریف تو میں نے یہ سنائی، اب دوسری حدیث شریف دیکھیے، حضرت ام فضل جو نبی کریم علیہ السلام کی رشتے میں چچی لگتی ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی چشمان مبارک میں آنسو ہیں اور چہرہ اقدس آقا کریم پر افسردگی ہے۔ ام فضل نے پوچھا حضور میں دیکھ رہی ہوں چہرے پہ افسردگی بھی ہے، آپ مغموم بھی ہیں اور آپ عابدہ بھی ہیں، اے آقا یہ رونے کا سبب کیا ہے اور مغموم ہونے کا کیا سبب ہے؟
میرے آقا نے انہیں بھی فرمایا اے ام فضل میرے پاس جبریل آئے ہیں اور مجھے اللہ کا پیغام دے گئے ہیں کہ میرا یہ بیٹا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ ابن عساکر نے یہ روایت نقل اتانی جبرائیل ان امتی ستقتل ابنی ھذا بارض یقال لها کربلا۔ میرے آقا اطلاع دے رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور میرے آقا نے فرمایا یہ جبریل آئے ہیں میرے پاس، اتانی جبرائیل بتربتن حمرا، سرخ رنگ کی مٹی لے کے آیا ہے میرے پاس جبریل، مٹی لے کے آئے ہیں، وہ مٹی سرخ رنگ کی ہے، اور جبریل نے مجھے کہا یا رسول اللہ آپ کا یہ بیٹا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا، اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کو مقتل حسین کی مٹی نہ لا دوں، جہاں حسین کو شہید کیا جائے گا اس جگہ کی، اس میدان کی، اس مقام کی میں مٹی نہ لے آؤں؟ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں جبریل کربلا کی مٹی لے کے آئے سرخ رنگ کی، اور میرے آقا کو دی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین شہید ہوں گے، ان کے مقتل کی مٹی ہے، میدان کربلا کی مٹی ہے، نینوا کے میدان کی مٹی ہے، اس سرزمین سے میں خاک اٹھا کے لایا ہوں، یہ خاک کربلا ہے، یہ اس جگہ کی خاک ہے جہاں پر حسین کو شہید کیا جائے گا۔ میرے آقا کریم نے میں واقعہ کربلا تاریخ کی روشنی میں نہیں، تاریخ کی روشنی میں نہیں، میں صرف احادیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ احادیث ہے میں جو سنا رہا ہوں تاکہ ہم واقعہ کربلا کو سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ دنیا کی تاریخ پر ایسا المناک، ایسا حادثہ اور سانحہ ہے جس کی یادیں ہمیشہ دلوں میں تازہ رہیں گی۔ میرے حسین پاک کا کیا مقام ہے، ان کے مقتل کی اطلاع بھی دی جا رہی ہے، شہادت کی خبر بھی دی جا رہی ہے، اور ان کے مقتل کی مٹی بھی ام سلمہ کو دی جا رہی ہے۔ یہ روایت، یہ حدیث شریف ابن عساکر جو محدث ہیں انہوں نے نقل کی ہے۔ یہ بڑے غور سے سننے والی یہ حدیث شریف ہے۔ وہ جو سرخ مٹی جبریل لے کے آئے نا کربلا کی اور حضور کو پیش کی، نبی کریم علیہ السلام نے وہ خاک کربلا، وہ کربلا کی مٹی، وہ مقتل حسین کی مٹی حضور نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کس زوجہ مکرمہ کو مٹی دی؟ ان کا نام ہے ام سلمہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی۔ حضور کی 11 ازواج مطہرات ہیں، 11 ازواج مطہرات۔ میرے آقا نے کسی اور ام المومنین کو یہ مٹی نہیں دی، یہ مٹی عطا کی، کربلا کی مٹی، خاک کربلا، مقتل حسین کی مٹی حضور نے دی تو ام المومنین ام سلمہ کو دی، اس لیے کہ میرے آقا جانتے تھے، حضور کے علم میں تھا کہ جب حسین شہید کیے جائیں گے، واقع کربلا پیش آئے گا، باقی تمام ازواج مطہرات انتقال کر چکی ہوں گی، ام سلمہ اس وقت حیات ہوگی۔ حضور نے یہ خاک کربلا ام سلمہ کو دی، اور میرے آقا کریم نے فرمایا جب وہ مٹی کربلا کی خاک ام المومنین ام سلمہ کو دی تو حضور نے لفظ کیا فرمایا؟ میں چاہوں گا کہ میرے تمام سامعین، مجھے سننے والے تمام عاشقان رسول، تمام محبان صحابہ و اہل بیت میرے آقا کی اس حدیث کو غور سے سن لیں، تاکہ واقع کربلا ہم حدیث کی روشنی میں سمجھیں کہ حدیث مبارکہ میں واقع کربلا کی ہمیں کیفیات کیا کیا ملتی ہیں۔ وہ کربلا کی مٹی جب ام سلمہ کو دی نا حضور نے، تو میں وہ لفظ پڑھنا چاہتا ہوں، میں وہ حدیث کے لفظ پڑھنا چاہتا ہوں جو حضور کی زبان اقدس سے ادا ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے ام سلمہ اذا تحبلت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی الحسین قد قتل۔ فرمایا ام سلمہ یہ کربلا کی مٹی سنبھال کے رکھ، اسے محفوظ کر لے، جس دن خاک کربلا، یہ کربلا کی مٹی
یہ مقتل حسین کی مٹی جس دن سرخ ہو جائے، جس دن سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا، جان لینا حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ وہ مٹی حضور نے ام سلمہ کو دی رضی اللہ تعالی۔ ام سلمہ نے وہ مٹی سنبھال کے رکھ لی۔ سن 60 ہجری جب آیا، سن 60 ہجری ذی الحج کا مہینہ ہے، سن 60 ہجری کا آخری مہینہ ذی الحجہ، اس کے آخری عشرے میں یزید سن 60 ہجری میں اقتدار میں آیا، اور اقتدار میں آتے ہی اس نے حدود اللہ کو پامال کرنا شروع کر دیا، فسق و فجور کو رواج دیا، اور شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑائیں۔ سن 60 ہجری میں یزید اقتدار میں آتے ہی ایسے کرتوت کیے اس نے جس سے بطور ظالم، جابر، فاسق، فاجر اور آمر حکمران کی صورت میں وہ قوم کے سامنے آیا۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت اسلامیہ کو بچانے کے لیے، اپنے نانا جان کی دین کی بقا اور سلامتی کے لیے یزیدیت نے باطل کا روپ دھار لیا، اور میرے سخی حسین لجپال حق کے علمبردار بن کر باطل قوتوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے میرے امام علی مقام نے ارادہ کر لیا، اور نتیجتاً محرم شریف کی 10 تاریخ اور سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں میرے امام علی مرتبت کو شہید کیا گیا۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا، محرم شریف کی 10 تاریخ تھی، جمعے کے خطبے پڑھے جا رہے تھے، جمعے کی نمازیں ہو رہی تھی، عین اس وقت حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا۔ جس دن امام علی مرتبت کربلا میں شہید ہوئے، چونکہ آج میں واقعہ کربلا صرف احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے میں حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں کہ جب حسین شہید ہوئے، جس لمحے شہید ہوئے، وہ عین اسی لمحے حضرت ام سلمہ جن کو حضور نے خاک کربلا بھی دی تھی، مقتل حسین کی اطلاع بھی دی تھی اور شہادت حسین کی بھی خبر دی تھی، وہ آرام کر رہی ہیں مدینہ منورہ میں۔ حضرت ام سلمہ، دوپہر کا وقت ہے، خواب میں دیکھا حضرت ام سلمہ نے، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، خواب دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام ذات یوم نصف النہار علی رأسہ ولحیتہ التراب۔ فرماتی ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی، اور میں نے اس حال میں دیکھا کہ حضور کے گیسوئے مبارک سر اقدس کے بال گرد آلود ہیں، اور حضور کی داڑھی مبارک بھی گرد آلود ہے، اور آپ کے چہرے اقدس پر تھکاوٹ کے آثار ہیں، اور جسم اثر پر بھی گرد و غبار پڑا ہوا ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور حضور نے وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ وَفِيهِ دَمٌ، اور میں نے دیکھا خواب میں چہرہ مبارک مغموم ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور گیسوئے مبارک گرد آلود ہیں، داڑھی مبارک گرد آلود ہے، لباس پر بھی گرد مبارک پڑی ہوئی ہے، اور حضور کے چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار ہیں۔ ہاتھ میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کے دست اقدس میں ایک خون والی بوتل ہے، شیشی ہے۔ فرماتی میں نے خواب میں پوچھا ما لک یا رسول اللہ، حضور میں آپ کا کیا حال دیکھ رہی ہوں، میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی داڑھی مبارک گرد آلود، گیسو مبارک گرد آلود، چہرہ مغموم، آنکھوں میں آنسو، یا رسول اللہ یہ کیا حال میں دیکھ رہی ہوں آپ۔ میرے آقا نے فرمایا اے ام سلمہ شہید تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں۔
ابھی حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے۔ خواب دیکھا نا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، جب خواب سے بیدار ہوئی تو آپ پریشان ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ حضور نے فرمایا میں حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں۔ فرماتی ہیں لگتا ہے کہ حسین شہید ہو گئے۔ اس خواب کی تعبیر انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ تعبیر لی ہے کہ حسین شہید ہو گئے۔ جب یہ تعبیر لی نا تو دل میں خیال آیا کہ میرے آقا نے مجھے ایک کربلا کی خاک مجھے دی تھی، کربلا کی مٹی دی تھی، اور میرے آقا نے فرمایا تھا اے ام سلمہ جس دن یہ مٹی خاک کربلا خون بن جائے تو سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے۔ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ وہ مٹی تو میں نے ایک غلاف میں لپیٹ کے شیشی میں بند کر کے رکھی ہوئی ہے۔ خواب سے بیدار ہو کر اس شیشی کی طرف چلی اور جا کے ریشمی غلاف تھا اس کو کھولا، کھول کر جب وہ خاک کربلا والی شیشی نکالی، ام سلمہ نے دیکھا کہ وہ سارے کا سارا مٹی جو ہے وہ خون بن چکی تھی۔ حدیث شریف، اس حدیث شریف میں ذرا غور کریں۔ فرماتی ہیں میں نے جب شیشی نکالی تو وہ مٹی نہیں تھی بلکہ ساری کا سارا خون بن چکا تھا۔ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی حسین شہید ہو گئے، میں سمجھ گئی حسین شہید ہو گئے، اور لوگوں کو میں نے بتایا کہ لگتا ہے حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا میرے آقا نے مجھے مٹی دی تھی کربلا کی، اور فرمایا تھا جب یہ خون بن جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے۔ یہ مٹی بتا رہی ہے، یہ مٹی بتا رہی ہے کہ حسین شہید ہو گئے۔ منڈی سکھے کی کہ حضور کے عاشق ہو، معلوم یہ ہوا کہ جس مٹی کو آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار کا ہاتھ لگ جائے، جس مٹی کو رسول اللہ چھوئے، وہ مٹی بھی باخبر ہو جاتی ہے، وہ مٹی بھی باخبر ہو جاتی ہے۔ مٹی کو کس نے آ کے بتایا کہ حسین شہید ہو گئے؟ میرے آقا کے دست اقدس سے لگی ہوئی مٹی خون میں بدل گئی۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجئے تاکہ حدیث کی روشنی میں واقع کربلا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، حضور کے چچا ہیں حضرت عباس، ان کے بیٹے عبداللہ حضور کے چچا زاد بھائی، جنہوں نے امام حسین کو کربلا جانے سے روکا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ کربلا میں نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے امام حسین کو روکا تھا کہ اے امام علی مرتبت، کوفی لا یوفی، کوفے والوں میں وفا نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے انہوں نے خط لکھ کے آپ کو بلایا ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے انہوں نے اپنے آپ کے باپ مولا علی کو شہید کیا تھا، مجھے لگتا ہے یہ آپ کو بھی شہید کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا اور میں نے خواب دیکھا حضور تشریف لائے ہیں اور آپ کے چہرے اقدس پر، لباس اقدس پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، اور یوں لگتا ہے حضور بڑے لمبے سفر سے آئے ہیں، طویل سفر کر کے آئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور میرے آقا کریم نے ہاتھ میں ایک شیشی پکڑی ہوئی ہے جس میں خون ہے، وفی یدہی قارورۃ وفیہ دم، اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے خواب میں پوچھا یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ یہ ہاتھ میں شیشی ہے جس میں خون ہے، آقا یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، جہاں حسین کی شہادت ہوئی نا کربلا، میں وہاں سے آ رہا ہوں۔ حضور یہ شیشی میں خون کیسا ہے؟ فرمایا دم الحسین و اصحابہ، یہ خون حسین کا خون ہے اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، جو میں صبح سے لے کر اب تک جمع کرتا رہا۔ حاضرین محترم،
ان احادیث مبارکہ سے معلوم یہ ہوا کہ شہادت کربلا کے وقت میرے امام عالی مقام جب شہید کیے گئے، ناطق وحی رسول الثقلین تاجدار کائنات حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کربلا میں بنفس نفیس خود موجود تھے۔ احادیث کی روشنی میں نے واقعہ کربلا آپ سے عرض کیا، اس کی کچھ کیفیات عرض کری۔ اب میں دو باتیں اور عرض کر کے اختتام کی طرف بڑھتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ میدان کربلا میں دو قوتیں ٹکرائی تھی، ایک قوت حق کی طاقت تھی اور دوسری قوت باطل قوت تھی۔ یہ اقتدار کی جنگ نہ تھی، میرے امام علی مرتبہ تو دین کی بقا کے لیے گئے تھے۔ اگر کسی کو اشکال ہو، کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے تو خواجہ خواجگان عطائے رسول فی الہند حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مرتبت کی شہادت کے حوالے سے، شہادت کربلا کے حوالے سے، شہادت حسین پاک کے بارے میں خواجہ غریب نواز نے ایک ربائی کے اندر کربلا کی ساری حقیقت کو بیان کر دیا۔ اگر کوئی جاننا چاہے کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، شہادت امام کیوں ہوئی، وہ خواجہ غریب نواز کو پڑھے، وہ عطائے رسول فی ہند کو پڑھے۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ دیندار نہیں، اس شعر میں ذرا غور کریں۔ خواجہ غریب نواز بڑی بات کر گئے، جو دین پہ چلنے والا ہے، دین پر عمل کرنے والا ہے، دین سے محبت کرنے والا ہے، اسے کہتے ہیں دیندار۔ یہ دین کو چاہنے والا ہے، پیار کرنے۔ تو خواجہ غریب نواز نے میرے سخی لجپال حسین پاک کے لیے دیندار کا لفظ استعمال نہیں کیا، دین است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ ہے ساری کربلا، ساری کربلا اور واقع کربلا۔ خواجہ غریب نواز نے ایک ربائی کے اندر ساری حقائق کربلا کو بے نقاب کر دیا کہ دنیا والوں، امام حسین باطل کے سامنے ڈٹ گئے، یزید کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، رسول اللہ کے دین کی دھجیاں اڑائی گئی، حسین کٹ گئے مگر نانے کے دین کے درخت کو کٹنے سے بچا لیا۔ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ۔ اور ایک بات میں نے اور عرض کرنی ہے، دو قوتیں ہیں، ایک یزیدیت اور ایک حسینیت۔ ایک طرف سخی حسین پاک، ایک طرف یزید بدبخت بدنہاد، یزید پلید فاسق فاجر ظالم جابر عامر حکمران۔ اس کے مقابلے ڈٹنے والے کا نام حسین ہے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو یزید کی طرفداری کرتے ہیں، اور معاذ اللہ خاکم بدہن امام علی وقار کی ذات اقدس پر گرد و غبار اڑا رہے ہیں اور اس کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل کروں گا، میں آپ تمام سامعین کے ذہن و ضمیر پر دستک دیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کا دامن تھام کے عرض کروں گا کہ دنیا والو دیکھنا، کٹ جانا، مر جانا، سب کچھ لٹ جائے مگر حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا۔ کسی کم بخت کی گفتگو سن کر، کسی ناہنجار کا انٹرنیٹ پر کلپ سن کر
اگر حسین پاک کے بارے میں اتنا سا بھی میل دل میں آ گیا، اہل بیت کے بارے میں ذرا سا بھی دین میں گمان تک آ گیا، کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، ایمان سے وہ شخص ہاتھ دھو بیٹھے گا جس کے دل میں اہل بیت کے بارے میں، جس کے دل میں حسین پاک کے بارے میں ذرا سا بھی میل آ گیا، سمجھو ایمان سے خالی ہو گیا۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کس کے مقابلے میں یزید کو لے کے آ رہے ہیں۔ میں اپنے نوجوان عزیز بچوں سے، جوانوں سے، بزرگوں سے کہوں گا میرے اس بیان کے آخری حصے کو بڑی توجہ سے سنیے۔ میں نے ارادتاً واقع کربلا تاریخ کی روشنی میں بیان نہیں کیا، میں نے احادیث کی روشنی میں بیان کیا تاکہ سخی حسین پاک کی وکالت اس انداز سے کر دی جائے کہ پوری قوم حسینی بن جائے اور قوم کے بچے بچے کے دل میں حضور کے گھرانے اہل بیت کی محبت جامع ہو جائے۔ اس گھرانے سے پیار کرو، یہ حضور کا گھرانہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ حضور کا خاندان ہے، یہ حضور کا گھرانہ ہے، یہ اہل بیت ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں نے انہیں ایسے پاک کر دیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ حضور کے گھرانے کو اللہ نے ایسے پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ یاد رکھیے یہ اہل بیت کی آیت تطہیر اسے کہتے ہیں۔ خدائے پاک جن کی پاکی کا کرتا ہے اعلان، عرش والا رب اہل بیت کی طہارت، ان کے تقدس، ان کی پاک دامنی اللہ کریم قرآن میں اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ اور میرے آقا کریم نے مولا علی، زہرا پاک، حسن مجتبی، حسین شہید کربلا، ان چاروں ہستیوں کو اپنی آغوش میں لیا کمبل کے نیچے، اور آمنہ کے لال نے فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا۔ اے بے نیاز رب یہ میرے اہل بیت ہیں، علی اہل بیت ہے، فاطمہ اہل بیت ہیں، حسن اہل بیت ہے، حسین اہل بیت ہے، یا اللہ انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہو۔ یہ اہل بیت اطہار جن کی عزت و عظمت قرآن بیان کر رہا ہے۔ میں نے کہا نوجوانوں میری دو باتوں کو غور سے سن لینا۔ وہ کس ہستی کے مقابلے میں یزید کو لے کے آ رہے ہو؟ کبھی آپ نے غور نہیں کیا؟ یہ حسین وہ ہیں جو رسول اللہ کے کندھوں پہ کھیلا کرتے تھے۔ کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ میرے حسین پاک وہ ہیں جو آمینہ کے لال کے کندھوں پہ کھیلا کرتے تھے، اور میرے سخی حسین پاک وہ ہیں کہ حضور جن کا رونا حضور گوارا نہیں کرتے تھے، جن کا رونا حضور گوارا نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے حضور کو ان سے کتنی محبت ہے۔ میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہنا چاہتا ہوں، اور ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہتا ہوں، ہر سنی مسلمان یہ جانتا ہے کہ آمنہ کے لال اللہ کے محبوب ہیں۔ جس جس کا ایمان ہے وہ بولے، دوسرے کو میں تکلیف دینے کے لیے تیار نہیں۔ مدینے والے آقا کیا ہیں؟ اللہ کے، جن کا ایمان ہے وہ بولے، باقی خاموش رہیں۔ ہمارے آقا اللہ کے کیا ہیں؟ آواز نہیں آئی، اللہ کے محبوب۔ میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں سکھی والوں، کیا حضور کا بھی کوئی محبوب ہے یا نہیں؟ حضور تو کس کے محبوب ہیں؟ تو حضور کا محبوب کون ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔
جامع ترمذی سیاستہ کی حدیث شریف، عشاء کی نماز حضور پڑھا رہے ہیں۔ کون سی نماز؟ عشاء کی نماز۔ حضور دوسری رکعت کے سجدے میں گئے نا، تو سجدہ ذرا لمبا ہو گیا، سجدہ طویل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ حضور کی روح پرواز کر گئی۔ کئی صحابہ کو یہ گمان ہوا کہ شاید نبی کریم علیہ السلام انتقال فرما گئے ہیں، آپ رحلت فرما گئے ہیں، آپ کی سجدے کی حالت میں روح پرواز کر گئی۔ اتنا لمبا طویل سجدہ تو آقا نے کبھی کیا ہی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے جب سوچا دل میں وہم اور وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہو سجدے میں، فرماتے ہیں میں نے جب سجدے سے سر اٹھا کے یوں کر کے دیکھا نا تو حسن و حسین سجدے کی حالت میں حضور کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، سجدے کی حالت میں حضور کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ ان کے مقابلے میں یزید کو لے کے آتے ہو، وہ یزید ان کے مقابل میں اور اس کی طرفداری کرتے ہو، یزید کا دفاع کرتے ہو۔ دفاع کرنے سے پہلے ذرا چند احادیث سن لو، پھر سمجھو کہ حسین کا مقام کیا ہے۔ ہمیں حسین سے محبت کیوں ہے؟ حسین ہمارے دلوں میں کیوں بستے ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ حضور نے سجدہ اس لیے لمبا کیا ہے، طویل کیا ہے کہ اوپر حسن بیٹھے ہیں، اوپر حسین بیٹھے ہیں۔ اب جب وہ خود نیچے اتر گئے دونوں شہزادے، تو جب سلام پھیرا نا نماز مکمل ہو گئی، دعا فرما دی، نماز مکمل ہو گئی، صحابہ حضور کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ سکھے کی والوں ذرا توجہ رکھنا، صحابہ نے پوچھا حضور آپ کو حسن و حسین سے بڑی محبت ہے؟ جامع ترمذی سے حدیث سنا رہا ہوں، حضور آپ کو حسن و حسین سے بڑی محبت ہے؟ فرمایا ہاں مجھے حسن سے بھی بڑی محبت ہے، حسین سے بھی بڑی محبت ہے۔ فرمایا میرے صحابہ، میرے جان نثارو، میرے وفا شعارو، سنو، حسین منی وانا من حسین۔ یہ کس موقع پر فرمایا؟ سکھے کی منڈی والوں، یہ اس موقع پر فرمایا جب حسن بھی سجدے کی حالت میں حضور کے اوپر بیٹھے ہیں، حسین بھی سجدے کی حالت میں اوپر بیٹھے ہیں۔ نماز کی تکمیل کے بعد صحابہ نے پوچھا بڑی محبت ہے حسنین سے؟ فرمایا ہاں بڑی محبت ہے۔ فرمایا تم محبت کی بات کرتے ہو، سنو، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اور پھر میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ میرے آقا نے پھر فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا، ایک تو بات ہم پہلے ہی جانتے ہیں نا کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں، لیکن یہ حدیث پوری سن لیں، یہ کیا بتا رہی ہے؟ حضور کا محبوب کون ہے؟ یہ حدیث جواب دے رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یا اللہ، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں حسن سے بھی محبت رکھتا ہوں، حسین سے بھی محبت رکھتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی میرے حسن و حسین سے محبت فرما، فاحب من یحبہما، اے میرے بے نیاز رب جو میرے حسن سے محبت کرے، میرے حسین سے محبت کرے، اللہ تجھے تیری عزت کی قسم تو اس سے بھی محبت فرما۔ آپ میں سے جو بندہ چاہتا ہے نا کہ میں مدینے والے مجھ سے پیار کریں،
مدینے والے مجھ سے پیار کریں، اللہ مجھ سے پیار کرے، اس حدیث نے بتا دیا وہ حسن سے بھی محبت کرے، حسین سے بھی محبت کرے۔ اس حدیث سے کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ حضور اللہ کے محبوب ہیں، حسن و حسین میرے نبی پاک کے محبوب ہیں۔ حسن و حسین حضور کے محبوب ہیں۔ اب دیکھیے ذرا، لوگ کہتے ہیں یزید کو کچھ نہ کہو، یزید کو بڑی لمبی اور بڑی لچھے دار تقریریں ہو رہی ہیں، یزید کو کچھ نہ کہو، یزید کو کچھ نہ کہو۔ کئی ایسے مولویت کے روپ میں بظاہر دیکھے تو بڑا جبہ کبہ، بڑا عمامہ، اور بڑے مولوی صاحب لگتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں یزید پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، یزید پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، یزید کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ پہلے دو حدیثیں سن لیں، پھر اس کے بعد قرآن کی آیت سناتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ ایک طرف حسینیت، ایک طرف یزیدیت، ایک طرف سخی حسین لجپال، ایک طرف یزید بدبخت بدنہاد پلید یزید ظالم جابر فاسق عامر حکمران۔ مسلم شریف سیاستہ میں بخاری کے بعد مسلم کا درجہ ہے۔ میرے نبی پاک تہجد پڑھ رہے ہیں، حضور تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو حسین پاک کے رونے کی آواز آئی تہجد کے وقت۔ عمر کتنی ہے؟ 4.5 سال۔ 4 سال 4.5 سال کے درمیان حسین کی عمر مبارک ہے، اور تہجد کے وقت ان کے رونے کی آواز حضور نے سنی نا، تو جہاں حضور تہجد پڑھتے تھے ساتھ سیدہ عالم زہرا پاک کے گھر مبارک کی کھڑکی تھی، جیسے ہی سلام پھیرا نا میرے آقا نے زہرا پاک کا دروازہ بجایا، کھڑکی میں دستک دی، فرمایا بیٹی زہرا حسین کو رونے نہ دیا کرو، جب حسین روتا ہے تو میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کیا کرتا، نہ میں بات کو لمکاتا نہیں ہوں، بس سنو اشاروں میں سمجھو، میں صرف حدیثیں سنا رہا ہوں الحمدللہ۔ دوسری اور حدیث آ رہی ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ میرے آقا ممبر پہ بیٹھے ہیں، ممبر پہ بیٹھے ہیں، اور سیدنا حسن پاک حسین پاک مسجد کے صحن میں کھیل رہے ہیں، مسجد کے صحن میں کھیل رہے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے نا دونوں شہزادے کوئی ٹھوکر لگی نا، جب گرے اللہ کی عزت کی قسم منڈی سکھے کی کہ محبان صحابہ و اہل بیت عاشقان رسول آمینہ کے لال نے ممبر چھوڑ دیا، خطبہ روک دیا، نبی نور و رحمت ممبر سے نیچے اتر آئے، حسن کو بھی اٹھایا حسین کو بھی اٹھایا، اٹھا کے ممبر پہ بٹھا کر پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور جن کا رونا رسول اللہ پہ ناگوار گزرے، جن کا گرنا رسول اللہ پہ ناگوار گزرے، بے قرار ہو جائے۔ جب کربلا میں میرے امام علی مقام کو گھیرے میں لے لیا گیا، 360 زخم آئے تھے امام حسین کے جسم میں، امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے ابا جان کے جسم اطہر پر میدان کربلا میں 360 زخم آئے تھے، ان کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ تو کیا جانتے ہیں جن کا رونا حضور گوارا نہیں کرتے، جن کا گرنا حضور گوارا نہیں کرتے، ان کی جو بے حرمتی کی، جو ظلم کیا گیا، کیا جانتے ہیں کہ رسول اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ تیرے بیٹے کو موٹر سائیکل لگ جائے نا، خدا نہ کرے، تو پھر میں پوچھوں بتاؤ تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ اور دوستو دشمن کی اڈے بندہ چڑھ جائے تو دشمن رعایت کرتا ہے؟ ظلم کی انتہا ہو گئی کربلا میں،
قرآن نے کہا ان الذین یؤذون اللہ، آئیے ختم کرتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ خطابت، فخر السادات۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ معاملہ ہے رسول اللہ کو اذیت دینے کا۔ اب یزید کی جو طرفداری زور و شور کے ساتھ کی جا رہی ہے، دوستو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات آج دل پر لکھ کر لے جاؤ، دل پر لکھ کے لے جاؤ۔ قرآن کہتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، دکھ دیا، دنیا کی زندگی میں ان پر اللہ کی لعنت اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کی۔ قرآن کی آیت ہے، وہی بان صحابہ و اہل بیت، قرآن کی آیت ہے۔ یہ کہتے ہیں یزید پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، یزید کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، قرآن تو لعنت بھیج رہا ہے۔ لعنہم اللہ، لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت کس پر؟ جس نے اللہ رسول کو دکھ دیا۔ حدیث آپ سن چکے، سرکار نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی حسین کے مقتل سے آ رہا۔ اور جب شہادت کی خبریں حضور نے دی نا، اطلاع دی، تو آمنہ کے لال نے فرمایا اللہم اعطی الحسین صبرا و اجرا، اللہ میدان کربلا میں میرا بیٹا حسین جب شہید کیا جا رہا ہو، میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ ہم شہداء کا ذکر سنتے ہیں، سناتے ہیں، یاد رکھیے۔ آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے مخدوم، میرے محترم، جن کا میں دل سے احترام اور ادب کرتا ہوں، اور ہمیشہ انہوں نے مجھے بڑی محبت، بڑے پیار اور شفقت سے نوازا، مخدوم اہل سنت فخر السادات قبلہ سید صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں یہ بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، صرف ان کی دعائیں لینے کے لیے عرض کروں گا۔ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ حسین جب شہید ہوئے تو کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ اور نماز میں کس حالت میں تھے؟ سارے بولو یار، نماز میں۔ اور ایک اور بات پوچھ لوں، امام عادل، امام راشد، مراد نبوت، عمر فاروق پر جب خود کش قاتلانہ حملہ ہوا، ان کو شہید کیا گیا، تو حضرت عمر کیا کر رہے تھے؟ نماز فجر کے لیے مصلی پہ کھڑے تھے۔ محراب النبی، شہید محراب نبوی، فاروق کی شہادت ہوئی تو نماز کے لیے نبی کے مصلی پہ، نبی کے محراب میں۔ اور عثمان شہید ہوئے تو اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے۔ عثمان شہید ہوئے تو اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے۔ واہ مولا، عثمان شہید ہوئے تو قرآن پڑھ رہے ہیں، عمر شہید ہوئے تو نماز میں، حسین سخی لجپال شہید ہوئے نماز کی حالت میں۔ عثمان نے شہادت کے وقت قرآن پڑھا، میرے سخی حسین نے کوفے کے بازار میں کٹے ہوئے سر سے نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت۔ معلوم یہ ہوا ان ہستیوں کو نماز سے بھی بڑی محبت تھی اور قرآن سے۔ بولو یار، نماز سے بھی بڑی اور قرآن سے بھی بڑی۔ کو نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو رہا ہے، کو قرآن پڑھتے شہید ہو رہا ہے، کو شہادت کے بعد نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا، دنیا والو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، غدیر خم کے موقع پر
میرے آقا نے فرمایا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، تو ان میں بہت وزنی اور بھاری چیزیں گرا مایا، دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ دو چیزوں کے ساتھ وابستہ رہنا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، ایک میری عترت اہل بیت ہے۔ جب تک ان سے وابستہ رہو گے لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اب دو چیزیں ہمارے گھر سے غائب ہو گئیں۔ ہمارے گھر میں اے سی لگے ہوئے ہیں ہر کمرے میں، نئی سے نئی گاڑیاں ہمارے گیراج میں کھڑی ہیں، دنیا کی ہر نعمت ہمارے گھر میں، لیکن افسوس دو چیزیں مسلمان کے گھر سے آہستہ آہستہ غائب ہو رہی ہیں، ایک نماز، ایک قرآن کی تلاوت۔ وہ جہیز میں جیسے شادی ہوئی نا ہماری سب کی، تو جیسے جہیز میں بیگم صاحبہ کو قرآن دیا ریشمی غلاف میں لپیٹ کے، بڑی شاندار ریل بنوا کے دی، اس میں قرآن اسی طرح پڑا ہوا ہے، اور بیٹی کو جہیز میں بڑی اچھا فرنیچر دیا، ایک جائے نماز بھی بڑی اچھی بنوا کے دی، اس جائے نماز پہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، جو قرآن جہیز میں اسے کوئی کھولتا نہیں۔ کربلا والے یہ پیغام دے گئے، ذی الحجہ میں حضرت عثمان کی شہادت، یکم محرم کو حضرت فاروق کی شہادت، یوم عاشورہ کو ایسا سخی دنیا میں ہے، آج سخی اسے کہتے ہیں جو مسجد کو 10,000 چندہ دے دے، مدرسے میں کچھ خدمت کر دے، لوگ کہتے ہیں بڑا سخی ہے، سیٹھ صاحب بہت سخی ہیں۔ میں نے کہا کعبے کے رب کی قسم ہے، ماں نے ایسا سخی جنا ہی نہیں۔ کربلا میں جو قربانیاں حسین دے گئے، جیسی سخاوت حسین نے کی ہے، 72 تن قربان کروا دیا۔ کربلا یہی پیغام دے رہی ہے کہ دیکھنا کتاب اللہ، اللہ کا قرآن اور اہل بیت کی محبت، اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ میں مجبور ہوں ایک حدیث شریف سنانے سے، قبلہ سید صاحب اگر اجازت فرمائے تھے۔ میں نے رات کو یہ حدیث زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھی ہے قبلہ، والد صاحب کی لائبریری نکالی میں نے، امام سیوطی کی کتاب نکالی، اور اس حدیث کے راوی پتہ ہے کون ہے؟ مولا کائنات، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، حیدر کرار، حیدر کرار۔ نبی مولا علی راوی ہیں، نبی پاک میں حبی و حب اہل بیتی نافع لتسعۃ مواقع، حضور نے فرمایا دنیا والو میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت 7 جگہوں پر تمہیں فائدہ دے گی۔ یہ ذکر شہادت کربلا 10 روزہ محافل، یہ قبلہ سید صاحب دن رات جو اہل بیت کی عزت و عظمت کا پرچار کر رہے ہیں۔ آپ اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، دلوں میں محبت ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا جس دل میں میری محبت ہوگی، میرے اہل بیت کی محبت ہوگی، 7 مقامات ایسے ہیں، 7 جگہیں ایسی ہیں جہاں میرے اہل بیت کی محبت فائدہ دے گی، تمہیں نفع پہنچائے گی، تمہیں فائدہ دے گی۔ نہایت اختصار سے عرض کرتا ہوں، پوچھا یا رسول اللہ پہلی جگہ کون ہے؟ فرمایا عند الموت، عند سکرات موت، موت کی سختیاں، موت کی ہولناکیاں بڑی عظیم ہیں۔ فرمایا جو دل میں میرا پیار رکھے، میری آل سے پیار رکھے، رسول و آل رسول کا پیار دل میں رکھے، فرمایا موت کے وقت یہی محبت مصطفیٰ، محبت آل رسول اس کو کفا دے گی، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ موت
موت کی سختیوں سے بچ جائے گا، موت کی سختیوں سے۔ وَعِندَ الْقَبْرِ، فرمایا دوسری جگہ اور دوسرا مقام، قبر تنہائی کا مقام ہے، قبر وحشت کا مقام ہے، قبر تاریکی کا مقام ہے، قبر کی ہولناکیاں ہمیں تو لوگ ڈراتے ہیں مساجد کے محراب میں۔ قبر، ہائے قبر میں بچھو ہوں گے، ہائے قبر میں سانپ ہوں گے، ہائے قبر میں اندھیرا ہوگا۔ میں نے کہا وہ اور ہیں جن کی قبروں میں ہوگا، ہمیں تو آمنہ کے لال نے نسخہ دیا ہے جس کے دل میں فرمایا او دنیا والو، جس کے دل میں میرا پیار ہوگا، میری آل کا پیار ہوگا، اس کی قبر میں نہ اندھیرا ہوگا نہ وحشت ہوگی، اس کی قبر بھی منور ہوگی، اس کی قبر کو اللہ تبارک و تعالی انوار و تجلیات سے معمور فرما دے گا۔ پہلا مقام موت، دوسرا مقام قبر، تیسرا عند الحشر نشر۔ جب قبریں کھلیں گی لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہوں گے، اس وقت جس کے دل میں آقائے دو جہاں کا پیار ہوگا، آقائے دو جہاں کی آل سے محبت ہوگی، اسے میدان محشر میں بھی کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا۔ کتنی جگہ ہوگی؟ چوتھی جگہ فرمایا عند الحساب، عند الکتاب، عند الکتاب۔ عند الکتاب سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سا وقت ہے؟ حدیث قرآن میں ہے اصحاب الیمین، اصحاب الشمال۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی عمل نامے کی کتاب دائیں ہاتھ میں دی ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے جن کی عمل نامے کی کتاب بائیں ہاتھ میں ہوگی۔ جو جنتی ہوں گے ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ فرمائے عند الکتاب، فرمائے او دنیا والو سنو، جس کے دل میں مدینے والے کا پیار ہوگا، مدینے والے آل کا پیار ہوگا، جب کتاب دی جائے گی کعبے کے رب کی قسم ہے اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی۔ عند الکتاب۔ اور اس کے بعد کتنے مقام ہو گئے؟ پانچواں عند الحساب، حساب۔ جب حساب ہوگا اللہ اکبر، حساب کتاب ہوگا، اعمال نامے کھلیں گے تو میرے نبی پاک فرمائے جس کے دل میں میری محبت ہوگی، میری آل کی محبت ہوگی، حساب کے وقت اس کو نفع ملے گا، اس کا حساب بڑی آسانی سے سارا مکمل ہو جائے گا۔ وَعِندَ الْمِيزَانِ، اس کے بعد جب اعمال نامہ تولا جائے گا، عمل تولے جائیں گے، جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی، نبی کی آل کی محبت ہوگی، آمینہ کے لال کا پیار ہوگا، علی پاک کی محبت ہوگی، زہرا پاک کی عقیدت ہوگی، حسنین کی محبت و پیار ہوگی، میزان میں یہ محبت بڑی ہی نفع دے گی۔ حساب کیسے ہوگا؟ نیکیاں آپ سنتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ نیکی کرو 50 کروڑ نیکی کا ثواب، 1 لاکھ نیکی کا ثواب، لیکن بے نیاز رب جب اجر دے گا تو گن کے اجر نہیں دے گا، تول کے اجر دے گا۔ جب لے گا نیکیاں تو گن کے لے گا، جب نیکیاں لے گا تو گن کے، جب اجر دے گا تو تول کے دے گا۔ عند المیزان، اعمال تولے جائیں گے نا، اور جو سب سے سرکار نے فرمایا ایک ایسی چیز ہے سارے اعمال پر وہ بھاری ہے، سارے اعمال پر وہ بھاری، وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ، وہ سب سے بھاری ہوگا۔ عند المیزان۔ اور 7واں مقام ہے عند الصراط، عند الصراط، پل صراط سے جب گزریں گے تو پل صراط سے ایسے گزر جائیں گے جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا پل سے گزارو رہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو۔ 7 مقامات، 7 جگہیں ایسی فرمایا جہاں
جس دل میں میری محبت ہوگی، میرے آل کی محبت ہوگی، ان ساتوں جگہوں پر میری محبت بھی فائدہ دے گی، میری آل کی محبت بھی فائدہ دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری قبول فرمائے۔ میں شاہ صاحب قبلہ کی، سید صاحب کی دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، اس مرکز اہل سنت کو اللہ صبح قیامت تک آباد رکھے۔ وآخر دعوانا